جب آپ کسی عقیدے پر بات کریں گے، جب آپ کسی نظریے پر گفتگو کریں گے، عوام میں بیان کریں گے، تو بعض لوگ جو اس نظریے کے مخالف ہیں یا نظریے کے موافق ہیں لیکن اس نظریے پر عوام میں بات کرنا ان کے بس میں نہیں ہے اور آپ کرتے ہیں تو برداشت نہیں ہے، وہ آپ سے کہیں گے یہ جو باتیں آپ عوام کو سمجھا رہے ہیں کیا اس کا قبر میں سوال ہونا ہے؟ کیا فائدہ ان باتوں کا؟ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ مولانا صاحب یہ جو آپ نے محنت کی ہے، یہ جو آپ تقریر کرتے ہیں، یہ جو فلاں عقیدہ آپ نے سمجھایا ہے، اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ پر ہے، نبی پاک کے بارے میں جی قبر میں زندہ ہیں، حیات النبی کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں تو کیا اس کو قبر میں پوچھا جائے گا؟ میں نے کہا چلو مجھے آپ یہ بتا دو قبر میں کیا پوچھا جائے گا۔ جو قبر میں پوچھا جائے گا اس کو بیان کرتے ہیں، جو نہیں پوچھا جائے گا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ ہاں جی قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ میں نے کہا آدم علیہ السلام کے بارے میں قبر سے پوچھا جائے گا؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر انکار کر دینا ان کا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا ان کو نبی نہ مانے نا، پھر پوچھا جو نہیں جائے گا۔ ہم جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، پوچھا صرف ہمارے نبی کے بارے میں جا رہا ہے تو پھر باقی نبی عوام کو کیوں سمجھا رہے ہیں آپ؟ چپ۔ میں نے کہا عالم الغیب کون ہے؟ کہا جی صرف اللہ۔ میں نے کہا تم جو عوام میں تقریریں کرتے ہو علم غیب اللہ جانتا ہے، نبی نہیں جانتا، مختار کل صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، قبروں کو سجدہ نہ کرو، یہ جو توحید آپ بیان کرتے ہو فرشتہ قبر میں پوچھے گا قبروں کو سجدہ کرتا تھا یا نہیں؟ تو پھر کیوں روکتے ہو لوگوں کو؟ اللہ نے تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ عالم الغیب کون تھا تو کیوں روکتے ہو؟ جس کو مانتے ہیں ماننے دو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا نماز پڑھنی چاہیے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا دیکھو تبلیغی جماعت بنی ہے، گشت ہو رہی ہے، نمازوں پر لا رہے ہیں، پورے 6 نمبر بیان کیے جا رہے ہیں، مجھے بتاؤ ان 6 نمبروں میں سے کتنے نمبر ہیں جن کا قبر میں اللہ پوچھیں گے؟ سناؤ 6 نمبر پوچھیں گے؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی چھوڑ دینا بیان کرنا۔ میں نے کہا یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، ایک جو بات ہم کہتے ہیں اس پر تو اعتراض ہوتا ہے کہ قبر میں پوچھا جائے گا کہ نہیں، تو جو باقی کام ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اب پھر بندے کا تھوڑا سا ذہن کھلتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیسے تردید کر رہے ہیں، کیسے انکار کر رہے ہیں، اب ذہن کھلتا ہے۔ میں نے کہا بات سمجھو، آپ بھی سمجھو، سوالات کے جواب سیکھو، بات کرنا سیکھو، خود سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ۔ میں نے کہا جب فرشتہ پوچھے گا نا من ربک، تیرا رب کون ہے، اس کا مطلب ہوگا وہ رب جو عالم الغیب ہے وہ کون ہے، وہ رب جو حاجت روا ہے وہ کون ہے، وہ رب جو مشکل کشا ہے وہ کون ہے، وہ رب جو بگڑیاں بناتا ہے وہ کون ہے، وہ رب جو اولاد دیتا ہے وہ کون ہے، وہ رب جو عزت دیتا ہے وہ کون ہے، وہ رب جو رزق دیتا ہے وہ کون ہے۔ یہ رب کی ساری صفات کے ساتھ رب پوچھا جائے گا، یہ نہیں کہ صرف پوچھا جائے گا رب کون ہے، کہو جی اللہ، آدمی بخشا جائے۔ تو قرآن کریم تو کہہ رہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایسے ہیں وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں مشرک بھی ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں مشرک بھی ہوتے ہیں، تو کلمہ کو بھی ہو اور مشرک بھی ہو، یہ 2 چیزیں کیسی اکٹھی ہو سکتی؟ میں سب سے آسان مثال دیتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے۔ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ ذرا سب پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قادیانی کون سے کلمہ پڑھتے ہیں؟ بولو نا، یہی کلمہ۔ وہ مسلمان ہیں یا کافر؟ کلمہ بھی پڑھتے ہیں کافر بھی ہیں، یہ کیا ہوا؟ اب آپ فوراً سمجھاتے ہیں نا کہ نہیں بھائی، وہ جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد ان کی ہمارے حضور نہیں ہوتے، اوپر سے یہ پڑھتے ہیں، اندر سے ان کی نیت ہوتی ہے مرزا غلام احمد۔
اب میں آپ سے پوچھوں بھی آپ نے اندر کیوں کی بات کی ہے؟ اور جی ہیں ہی مرزئی، اگر اندر سے اس کو نبی نہ مانتے تو پھر مرزئی ہوتے کیوں؟ وہ کہتے ہم مرزئی نہیں ہیں، چونکہ آپ مرزائیت کو سمجھتے ہیں، یہ بات آپ نے فوراً سمجھ لی ہے۔ یہی بات تو قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایسے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں بھی مشرک۔ آپ سمجھ آ گئی؟ نظر اللہ نیاز، نظر اللہ نیاز اللہ، یہ ہے مومن۔ نظر اللہ نیاز حسین، اب دیکھو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور بندہ بھی ٹھیک نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ مدد، ایاک نستعین یا رسول اللہ مدد۔ فرق پڑ گیا نا؟ ایاک نستعین یا علی مدد، ایاک نستعین یا غوث اعظم مدد، فرق پڑ گیا نا؟ یہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ تو قبر میں تو پوچھا جائے گا مَن رَبُّکَ، تیرا رب کون ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مَن نَبِیُّکَ، تیرا نبی کون ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پوچھا جائے گا۔ کس نبی کو مانتے ہو؟ وہ جو معصوم تھے؟ جنہی معصوم تو نہیں تھے، تو تم نے کون سا نبی مانے؟ کس نبی کو مانتے ہو؟ جن کی ذات بشر تھی اور صفت نور تھی؟ نہیں جی ذات بھی نور تھی، تو تم نے کون سا نبی مانا پھر؟ ایسا کون سا نبی ہے جو اولاد آدم سے نہ ہو؟ تمام انبیاء تو اولاد آدم سے ہیں، اور جو اولاد آدم سے ہو وہ تو بشر ہوتا ہے، اس کی صفت نور ہوتی ہے۔ کون سا نبی مانتے ہو؟ من نبی ہو، جو قبر میں زندہ نہیں ہے، تو تم نے نبی کون سا مانا ہے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا قبر میں سوال ہوگا، کس نبی کو مانتے ہو؟ جو دین لے کر آئے تھے، اس کا دین کیا تھا؟ 5 نمازیں اس دین میں ہیں، روزہ اس دین میں ہے، زکوٰۃ اس دین میں ہے، حج اس نبی کی ہدایات ہیں۔ نبی کو ماننے کا معنی یہ ہے نبی کو ساری تعلیمات کے ساتھ مانو۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معنی ہے۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی دور کر دو کہ جس کا تو قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ بعض باتیں ایسے ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ چلو ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو جو عقائد ہم بیان کرتے ہیں وہ اسلام سے باہر ہیں، اسلام کے اندر ہیں، تو اسلام کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ سالانہ خان کے اجتماع کے اندر آئے، آپ کیوں آئے ہیں؟ بیان سننے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے؟ جی عشاء کے بعد دسترخوان نہ لگائیں۔ اب چپ ہو گئے، آئے بیان سننے کے لیے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں بھی دسترخوان نہ لگائیں، آپ چپ ہو گئے۔ بیان سننے کے لیے آئے ہیں نا؟ اب عشاء کے بعد آپ کو کھانا نہ پوچھیں، آپ نے ناراض ہو جانا ہے۔ چائے نہ پوچھیں، آپ نے ناراض ہو جانا ہے۔ سونے کی جگہ نہ دیں، آپ نے ناراض ہو جانا ہے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھی کیوں ناراض ہوتے ہو؟ کیوں آئے تھے؟ جی بیان سننے کے لیے۔ تو بیان تو ہم نے سنایا ہے، کیوں ناراض ہوتے ہو؟ بیان سنایا تو پھر کھانا باہر سے کھائیں، کھانا بھی تمہارے پاس نہیں کھانا، ہم نے کوئی میسج کیا تھا کہ کھانا بھی کھلائیں گے، کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ جب ہم نے کہا خان کے اجتماع میں آئیں، اس کا مطلب کیا؟ بیان بھی ہوگا، کھانا بھی ہوگا، سونا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو جب پوچھا تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے، بھی اس تو نماز کا تو نہیں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کا تو نہیں پوچھا جائے گا، یہ حیات النبی کا تو نہیں پوچھا جائے گا۔ تو پوچھنا تم سے کیا ہے؟ وہ کیا ہے دین جو اسلام ہے؟